اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی، اسے اعلیٰ خصوصیات سے آراستہ کیا، فرمایا کہ احسن الخالقین، اور پھر اسے دماغ کے سب سے اوپری حصے پر تخت پہ بٹھایا۔ عقل نے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے سوچا کیا یہاں اندھیرا ہے یا میں اندھی ہوں؟ تو اندر سے ایک جواب آیا کہ تجھے اتنا کامل پیدا کیا ہے کہ تیرے لیے آنکھیں ہونا غیر ضروری ہے، اور تو جو دیکھتی ہے وہ اپنے اندر کی آنکھ سے دیکھتی ہے، اور جو بھی چیز تیری ضرورت کے اختیار میں ہے تو اسی میں ڈھل جاتی ہے۔ تو کائنات کے مرکز میں ہے، اور اگر تو اس مرکز میں آنے والی کائنات سے ہر ایک سوچ کا اچھے سے جائزہ لے تو جہاں ہوگی سلطان بن جائے گی۔ اور پھر بنی نوع انسان کی تعداد میں اضافہ ہوا، ہر شخص میں عقل مختلف اعداد و شمار کا سامنا کرنے لگ پڑی، کوئی الجھ گیا تو کوئی سلجھ گیا، اور یہ عقل یہ خون کے دھارے میں بہہ کر کبھی کسی دوسرے عضو میں کبھی کسی دوسرے جز میں شامل ہوتی رہی، کیونکہ یہ اپنے آپ میں اندھی ہے۔ یہ اپنے وجود کے جس بھی نئے مقام پہ پہنچتی ہے ویسے ہی بن جاتی ہے۔ عقل کا یہ نیا مقام کچھ لوگوں کا پیٹ ہے، کچھ لوگوں کے تولیدی اعضاء ہیں، کچھ لوگوں کے پاؤں ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے دل ہے۔ عقل کچھ لوگ صرف کھانے کے استعمال میں رکھتے ہیں، کچھ صرف جنسی سرگرمی میں مشغول رہتے ہیں، کچھ کی عقل ساری زندگی کھیلوں میں مصروف رہتی ہے، اور کچھ اس عقل کو صرف جذبات کے زیر اثر رکھتے ہیں، اور کچھ مسلسل پچھتاوے محسوس کرتے رہتے ہیں۔ یہ عقل تیرے ہی وجود کے مرکز میں راستہ ڈھونڈتی رہتی ہے، اور تب تک اپنا مقام واپس نہیں پاتی جب تک یہ دوبارہ اسی تخت پہ گامزن نہ ہو جائے، اسی تخت پہ بادشاہ بن کر نہ بیٹھ جائے جہاں اسے بٹھایا گیا تھا۔ اور یہ تب ہی بیٹھتی ہے جب یقین، ایمان کی طاقت ظاہر ہو اور عقل کو اس کے تخت پر واپس لے آئے۔ کچھ لوگ عقل کو منانے میں ناکام رہتے ہیں تو عقل خواہشات میں گردش کرنے لگتی ہے۔ یہ عقل اپنا ٹھکانہ بدلتی رہتی ہے، اور عقل ایمان کے بغیر اپنی زندگی کا پیچھا کرتی ہے مگر اسے پا نہیں سکتی، اور جب ایمان کی طاقت اس میں شامل ہو جاتی ہے، جب شک ختم ہو جاتا ہے، یقین منظر پہ آتا ہے تو عقل اپنے مقام کو واپس پا لیتی ہے۔ تو عقل یقین کی راہ پہ سفر کرتی ہے، گردش جاری رکھتی ہے خون کی طرح جسم میں، اور عقل جب شک میں ہوتی ہے تو اس کا سفر مایوسی اور خوف میں طے ہوتا ہے۔ مایوسی اور خوف میں اس لیے طے ہوتا ہے کہ یہ اپنے مقام سے گر چکی، اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ یہ اندھی ہے، یہ جہاں سماتی ہے ویسی ہی بن جاتی ہے۔ تو اس کے مقام تک اسے واپس لانے کے لیے دل سے شک نکال کر یقین کی کیفیت میں خود کو ڈھال کر پھر زندگی میں قدم رکھ، پھر زندگی کو دیکھ، پھر مشاہدہ روشن ہوگا، عقل کو آنکھیں مل جائیں گی۔ یہ وہ آنکھیں ہیں، یہی وہ آنکھیں ہیں جسے اللہ فرماتا ہے کہ دل کی آنکھوں سے سمجھتے نہیں، دل دیے مگر سمجھتے نہیں، اس سمجھ کو عقل پہ لے آؤ،
تو عقل کو اس سمجھ کے ساتھ شامل کر کے اس کے مقام پہ اسی تخت پہ بٹھا دو، اس کا وہی مقام اسے لوٹا دو، تو کائنات کے اس مرکز پہ پہنچنے والی ہر شعاع، ہر خیال، ہر ڈائمنشن تجھے سلطان بنا دے گی، تجھے تیرا مقام دلا دے گی۔ تو عقل ہر دم سفر میں ہے اور ڈھل جاتی ہے خواہش میں، اور اگر خواہش میں ڈھل جائے تو مقام کھو دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا تیری عقل ٹھکانے نہیں؟ آ تیری عقل ٹھکانے لگاؤں، تو وہ ٹھکانہ ڈھونڈو، جو ٹھکانہ کھو گیا اس ٹھکانے کو ڈھونڈو۔ پلٹو پلٹو اپنے راج کی طرف، پلٹو پلٹو اپنے اختیار کی طرف، جسے زمین کا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اپنے وجود کی خلافت جو تیرے ہاتھ سے جاتی رہی، اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کہ تو اپنی زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا گیا، کہ تو اپنے جسم کی زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا گیا۔ اپنی خلافت اسے تلاش کر، وہ جب تیرے باطن میں رواں ہو گئی تو ظاہر میں ڈھل کر سامنے آ جائے گی۔